میاں صاحب ساتھ ہی میں ایک اور چیز پوچھنا چاہوں گی. ہمارے یہاں نا آپ کہہ رہے ہیں اس ٹائم پر پی ٹی آئی عالمی اسٹیبلشمنٹ کا مہرہ ہے. اس سے پہلے بلاول بھٹو زرداری صاحب مودی کا یار کا لقب نواز شریف صاحب کو بھی دیتے رہے. اس سے پہلے عالمی اسٹیبلشمنٹ کا, جیسے میں پہلے بھی عرض کر چکی ہوں, میاں نواز شریف صاحب کو بھی کہا گیا کہ وہ بڑی سپورٹ میں ہے. پھر مولانا صاحب یہودی ایجنٹ کہتے رہے عمران خان صاحب کو. یہ ہر بار ہمارے یہاں عالمی اسٹیبلشمنٹ والی بات کیوں آ جاتی ہے؟ ہماری سیاست کے اندر اتنی انگریس ہے ان کی, اور ہم نے کیوں الاؤ کیا ہوا ہے؟ کسی بھی سیاستدان نے الاؤ کیا ہوا ہے اگر عالمی ریاستوں کو انٹروین کرنے کی؟ کیوں کیا ہوا ہے؟ نہیں نکا دیکھیں پلیز, اگر مجھے اجازت دیں تھوڑی بات کرنے کا موقع دے دیں. میں آپ سے گزارش یہ کر رہا ہوں کہ آج پاکستان کے اندر کیا مسئلہ نمبر 1 یہی ہے کہ عمران خان کو رہا کرو؟ پاکستان کے اوپر دیگر مسائل نہیں ہیں؟ ذرائع ابلاغ ہمیشہ کی طرح 2011 سے آج تک عمران خان کے لیے کیوں ہی استعمال کیے جا رہے ہیں, جبکہ حقیقت یہ ہے کہ 3.5 سالوں میں اس نے سرو کیا ہے پاکستان کے لیے؟ پاکستان کے لیے کون سا ایسا اس نے تیر مارا ہے کہ جس کو ہم یاد کریں؟ 12 سال سے خیبر پختونخوا میں حکومت ہے ان کی. بتائیں 12 سالوں میں انہوں نے خیبر پختونخوا میں کرپشن ختم کر دی ہے. 12 سالوں میں پاکستان خیبر پختونخوا صوبہ کے قرضے اتار دیے, قرضے بھی وہاں کے بڑھا دیے, کرپشن بڑھا دی, بے روزگاری بڑھا دی, کوئی کام ڈھنگ کا وہاں کیا نہیں آج تک. تو اس کے باوجود اس پہ کوئی بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. پنجاب میں وہ حکومت میں 4 سال 5 سال رہے تو 5 سال میں پنجاب کا انتظامی ڈھانچہ برباد کر کے رکھ دیا. اس پہ میڈیا بات کرنے کے لیے تیار نہیں. بس ایک ہی بات کہ عمران خان کو چھوڑ دے. اب آ جائیں, مجھے یہ بتائیں, جو کہا جاتا ہے کہ آپ نے بھی سوال کیا کہ کیا مودی کا یار یا عالمی اسٹیبلشمنٹ کا جب آپ ذکر کرتے ہیں کہ وہ عمران خان کے پیچھے ہے تو اس کے ثبوت کیا ہیں؟ میں ثبوت دیتا ہوں. میں یہ کہتا ہوں کہ ایک شخص جو ہے سائفر لہرا کے گالی گلوچ کرے امریکہ کو اور اس ریاست کو برا بھلا کہے کہ اس نے میرے خلاف عدم اعتماد کیا, مجھے حکومت سے ہٹایا, تو اگلے لمحے وہی ریاست کی کانگریس سپریم ادارہ جو ان کا ہے آلموسٹ یونانیمسلی اس کے حق میں قرارداد پاس کرے اور تشویش کا اظہار کرے کہ وہ جیل میں بندہ کیوں ہے, اسے اقتدار سے کیوں ہٹایا گیا, اسے اقتدار میں کیوں نہیں لایا جاتا. اس سے بڑا اور ثبوت کیا ہو سکتا ہے کہ جس کو آپ گالیاں دے رہے ہیں وہی آپ کے لیے تشویش کا اظہار کر رہا ہے. تو بھائی بس کریں, یہ حقائق ہیں جو قوم کو بتانے چاہیے, نظر آنے چاہیے. اب آ جائیں, مجھے بتا دے کوئی کہ آپ کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ مقامی جو ہے وہ عمران خان کے خلاف ہے, یا آپ جیسے لوگ سوال کرتے ہیں. تو بھائی اگر مقامی اسٹیبلشمنٹ خلاف ہے تو 1.5 سال ہو گیا 9-10 مئی کو, آج تک اس کو سزا کیوں نہیں مل سکی؟ اس لیے نہیں مل سکی کہ عالمی اسٹیبلشمنٹ پیچھے کھڑی ہے. میں تو بالکل کھلے عام یہ بات کرتا ہوں کہ اگر عالمی اسٹیبلشمنٹ اس کے پیچھے نہ ہوتی تو آج تک عمران خان 9-10 مئی کا جو مجرم ہے, ماسٹر مائنڈ ہے, جنرل فیض سمیت کٹہرے میں کھڑے ہوتے. اچھا میاں صاحب مجھے بتا دیجیے گا, آپ نے 2 دفعہ جنرل فیض کا نام لیا کیونکہ ان کے لیے کام کیا انہوں نے. ٹھیک, آپ نے 2 دفعہ فیض حمید کا نام لیا. میرے پروگرام میں بیرسٹر وکیل نے یہ بولا کہ بہت جلد اور گرفتاریاں ہونے والی ہیں. میاں جاوید لطیف صاحب, کیا واقعی میں گرفتاریاں ہونے والی ہیں؟ کن کی ہونے والی ہیں اور کب ہونے والی ہیں؟ نکا میں تو حکومت کا حصہ نہیں ہوں, میرے تو کوئی معلومات یہ نہیں ہے, مگر میں یہ ضرور اپنے تائیں کہہ رہا ہوں کہ بھائی کیوں نہیں ہوئی گرفتاریاں, کیوں نہیں گرفتار کیے گئے. اور بات سیدھی سی ہے کہ یہ میں نے ایک ادارے کے ترجمان کی طرف سے 2-3 دفعہ سنا کہ یہ انویسٹیگیشن یا جو آج جوڈیشل کمیشن کی بات کرتے ہیں, انہوں نے کہا کہ 2014 سے جوڈیشل کمیشن بنایا جائے. میں تو سکھ کا سانس لے رہا تھا کہ کام وہاں سے شروع ہوگا اور 2017 بھی آئے گا اس میں, کہ کس طرح فیصلے لیے گئے اور دیے گئے. اور آج جب جنرل فیض حمید پکڑے گئے ہیں تو میں تو توقع کر رہا ہوں کہ آپ نے ایک سرا پکڑا ہے تو دوسرے سرے تک خدا کے لیے جائیں, پاکستان کے لیے, میرے لیے نہیں, میرے اطمینان کے لیے نہیں, آنے والی نسلوں کے اطمینان کے لیے, ریاست کے لیے, کہ یہ دروازہ بند ہو جائے جو 9-10 مئی کو کھولا گیا تھا, تاکہ دوبارہ اس راستے سے کوئی انٹر نہ ہو سکے کوئی دہشت گرد پاکستان کی سلامتی کے حوالے سے.
مگر میری کوئی سننے والا نہیں ہے. آپ کی کوئی کیوں نہیں سن رہا؟ اچھا ویسے میاں صاحب یہ بات نا یہ بات جو آپ نے کہا ہے میری کوئی سننے والا نہیں ہے، اب کچھ لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ اگر نواز شریف صاحب باہر چلے گئے تو آپ کی کوئی ابھی جو سن بھی رہا ہے وہ بھی نہیں سنی جائے گی. میں ذرا فواد چودھری صاحب کا ایک کلپ آپ کو سناؤں گی، اس کے بعد پھر میں آپ کی طرف واپس آتا ہوں. کیا چیزیں تبدیل ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں میاں صاحب کے لندن ہوتے ہوئے؟ نواز شریف صاحب نے کیا امپیکٹ ڈالا ہے؟ ان کی جو آنا یا نہ آنا نون لیگ کو تو اس کا ٹکے کا فرق نہیں پڑا، تو واپس بھی چلے جائیں گے. تو یہ ضرور ہے کہ یہ جو جاوید لطیف صاحب جیسے جو پولیٹیکل ورکرز ہیں جو کہ شہباز شریف اور مریم بی بی سے خوش نہیں ہیں اور وہ اپنی امیدیں نواز شریف سے جوڑتے تھے، وہ بالکل ہی فارغ ہو جائیں گے. میاں جاوید لطیف صاحب، فواد چودھری صاحب کہہ رہے ہیں بالکل فارغ ہو جائیں گے. فواد چودھری صاحب میرے چھوٹے بھائی ہیں جی، اور مختلف اوقات میں پھول جھڑیاں چھوڑنا ان کی عادت ہے، مگر میں تو ایک نظریے، ایک سوچ، ایک فکر، ایک فلسفہ جو نواز شریف کا ہے میں اس پہ کھڑا ہوں. مجھے اس سے محبت ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں، آج بھی سمجھ رہا ہوں کہ جس گرداب میں پاکستان آج بھی پھنسا ہوا ہے، اس سے اللہ کی رحمت کے بعد اگر نکالنے کی صلاحیت کوئی رکھتا ہے اس مشکل حالات میں بھی، تو نواز شریف کو روکنے والوں کو سمجھ آ جانی چاہیے کہ نواز شریف کے بغیر ممکن نہیں ہے اس گرداب سے پاکستان کو نکالنا. میں آج بھی کہہ رہا ہوں.